ان مظاہروں کی قیادت یا محرک کون ہے؟ فوجی مراکز پر اور پولیس کے مراکز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈیجیٹل میڈیا کا موجودہ مظاہروں میں کردار کیا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کا ایجنڈا وہ ایک ہوتا ہے، وہ ہر ایشو میں کود پڑتے ہیں۔ اگر امریکہ یا اسرائیل سے براہ راست فوجی تصادم ہو جائے تو کیا ایران واقعی اس کی سخت رکھتا ہے؟ ایران اس کے لیے تیاری زیادہ عرصے سے کر رہا ہے۔ روس اور چین ایران کو کس نوعیت کی مدد دے رہے ہیں؟ روس اور چین کے ساتھ ایران کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران میں حالیہ مظاہرے بہت کم وقت میں پرتشدد رخ اختیار کر گئے تھے، جن پر اب ایرانی حکومت نے سختی کے ساتھ قابو پا لیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا سمیت ہمارے خطے میں ان واقعات سے متعلق زیادہ تر معلومات مغربی میڈیا کے ذریعے سامنے آئی ہیں، جہاں واضح طور پر مغربی اسٹیبلشمنٹ کا تعصب اور یک طرفہ بیانیہ نظر آیا ہے۔ اسی پس منظر میں زمینی حقائق کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں نے تہران میں مقیم سینئر صحافی احمد عباس سے رابطہ کیا، جو ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ احمد عباس، سب سے پہلے تو آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ہمیں ایران کے تازہ ترین حالات کے حوالے سے بتائیں کچھ، جو میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں وہ میں آپ سے کرتا ہوں، اگر آپ مجھے ان کے جوابات دے سکیں کہ اس وقت ایران کے مختلف شہروں میں جاری مظاہروں کی مجموعی شدت اور پھیلاؤ کو آپ کس سطح پر بیان کریں گے؟ کیا یہ 2019 اور 2022 کے مظاہروں سے زیادہ وسیع اور منظم رہے ہیں؟ ایران میں اس وقت جو مظاہرے ہوئے، بلکہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہو رہے ہیں، چونکہ اب وہ کنٹرول ہو گئے، ختم ہو گئے، رک گئے ہیں مظاہرے، وہ بڑے پیمانے پر تھے۔ بہت سارے شہروں میں ایک ساتھ مظاہرے ہوئے اور کافی بڑے مظاہرے تھے۔ اگر ہم موازنہ کریں 2019 اور 2022 کے مظاہروں سے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے بڑے پیمانے، بلکہ اس سے کچھ کم ہی تھے۔ لیکن اس بار ایک فرق یہ نظر آیا کہ اس میں تشدد کے واقعات زیادہ ہوئے، اور وہ ہم نے دیکھا کہ کوشش کی گئی فوجی مراکز پر اور پولیس کے مراکز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں پھر جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایکچولی موساد سے جڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ دیکھ لیں جو ٹویٹس ہیں، مائک پومپیو کا ٹویٹ میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گا، یا خود موساد کا جو فارسی اکاؤنٹ ہے اس سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے، اس میں صاف طور پر یہ بات کہی گئی کہ موساد یعنی پروٹیسٹرز کو یہ حوصلہ دینے کے لیے اور ورغلانے کے لیے، اکسانے کے لیے کہ موساد جو ہے وہ گراؤنڈ پہ موجود ہے، موساد آپ کے ساتھ سڑک پہ موجود ہے۔ آپ یہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں جو موجود ہے۔ ایکچولی یہ تھا بھی یہ کہ بہت سے افراد ایسے نظر آئے جو ان کے پاس ہتھیار تھے، یعنی ہینڈ گرینیڈ اور کلاشنکوف، یہاں تک کہ RPG کا بھی ایک رپورٹ میں نے دیکھی کہ RPG بھی کچھ لوگوں کے پاس سے ملی۔ تو جب اس طرح کے اسلحے اندر آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس بار مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوئی، چونکہ پھر فائرنگ، تشدد اور یہ واقعات زیادہ ہوئے۔ تو اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں پچھلے اور آپ کو جو مظاہرے ہوئے ان میں ایک فرق ہمیں یہ نظر آتا ہے، اس بار اسرائیل نے اس طرح کی جنگ جو ہے وہ لڑی ہے کہ پروٹیسٹ جیسے شروع ہوئے اس کا فائدہ اٹھا کر اس نے اپنے ایجنٹس کا استعمال کیا، اور تشدد کے واقعات بہت زیادہ ہوئے، اور اس میں یہ بھی دیکھا ہم نے کہ جو میزائل کے مراکز تھے ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، اور جس کے نتیجے میں پھر تشدد زیادہ ہوا۔ تو یہ صورتحال تھی اس بار کے مظاہروں کی۔ ان مظاہروں کی قیادت یا محرک کون ہے؟ کیا یہ ایک منظم انسرجنسی ہے یا زیادہ تر شہری طبقوں میں خودرو ایک عوامی بغاوت ہے؟ مظاہرے کہاں سے شروع ہوئے، ان کی وجہ، محرک کیا ہے؟ اگر ہم اس پہ بات کریں تو آغاز ہوا معیشتی اور اقتصادی مسائل کی بنیاد پر ان مظاہروں کا، اور ڈالر کی قیمتیں ایک بارگی بہت زیادہ ان میں اچھال دیکھا گیا، اور جو ایران کی کرنسی ہے اس میں پھر گراوٹ آئی بہت شدید۔ تو اس سے بڑی بے چینی اور تشویش پیدا ہوئی کاروباری جو طبقہ ہے اس کے اندر بھی، اور عوام کے اندر بھی، کہ بھئی یہ تو یہ بارگی اتنا زیادہ جو اتار چڑھاؤ ہے۔ اچھا، یہاں ایران میں یہ ہے کہ ڈالر کی قیمتیں
جب بڑھتی ہیں تو اس کا اثر پھر ساری چیزوں پر نظر آتا ہے. باقی جو اشیاء خورد و نوش ہے، ضروری اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں پر ہمیں اس کا اثر صاف نظر آتا ہے. تو لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی اور مظاہروں کا آغاز یہاں سے ہوا. اب تک ہلاک ہونے والوں کی مصدقہ یا اندازاً کتنی تعداد ہے؟ مارے جانے والوں کی تعداد کی اگر ہم بات کریں تو یہ تعداد ابھی ایگزیکٹ تعداد تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ زیادہ تعداد ہے، سینکڑوں میں ہے تعداد. البتہ یہ جو آپ ورلڈ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ 15,000 24,000 یہ مس انفارمیشن کا حصہ ہے، پروپیگنڈے کا حصہ ہے. اس کا مقصد ہے اپنا، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان میں اپنا کہا تھا کہ اگر یہ مظاہرین مارے جاتے ہیں تو حملہ کر دیں گے. اس امید پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اسرائیلی پروپیگنڈا ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ صاحب بہت بڑے تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں، تو ٹرمپ پہ دباؤ بنے، اسرائیلی لابی اندر سے دباؤ بنائے اور اسرائیل الگ سے ورغلائے اور ٹرمپ جو ہے وہ حملے کے لیے تیار ہو جائے. تو وہ مجھے اس میں صداقت نہیں نظر آتی، وہ غلط بات ہے. لیکن مرنے والوں کی تعداد چند سو یعنی سینکڑوں میں ہے، لیکن یہ تعداد بھی بہت زیادہ ہے. سینکڑوں میں جو تعداد ہے، بہرحال مظاہرے ہیں اور اس طرح کے ایک واقعہ اور اس میں اتنے سارے لوگ مارے جائیں تو یہ اپنے آپ میں افسوسناک ہے. کیا شہریوں کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی مارے گئے ہیں؟ اگر ہاں تو اس سے ریاستی ریٹ پر کیا اثر پڑے گا؟ ہم نے دیکھا کہ جھڑپوں میں اچھی بڑی تعداد ہے سیکیورٹی اہلکاروں کی بھی جو ماری گئی، جو شہید ہوئے ہیں. ایکچولی 100 سے زیادہ اور 150 سے زیادہ اس طرح کی رپورٹیں آ رہی ہیں. آنے والے دنوں میں واضح اور صحیح تعداد آ جائے گی، لیکن 100 سے زیادہ ہے. یہ قریب ساری ہی رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار جو مارے گئے ہیں. یہ کیسے مارے گئے ہیں؟ یہ میں نے ذکر کیا کہ جو میزائل کے جو مراکز تھے، جو پولیس تھانے تھے یا فوجی مراکز تھے، ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور منظم حملہ کرنے کی کوشش کی. اس دوران جھڑپوں میں یہ موتیں ہوئیں اور عام سیکیورٹی کے لوگ بھی اس میں مارے گئے، دوسرے افراد بھی اس میں نشانہ بنے. نوجوان نسل خاص طور پر طالب علم لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں ان مظاہروں میں کس سطح پر شامل ہیں، اور کیا یہ 1979 کے بعد ایران کی سب سے بڑی ایک باغی نسل بن چکی ہوئی آج کے نوجوان؟ ڈیجیٹل میڈیا کا موجودہ مظاہروں میں کردار کیا ہے اور اسٹار لنک کے بلاک ہونے سے کیا فرق پڑا ہے؟ یہ ایران میں جو مظاہرے ہوئے، اس میں اگر ہم وہ نوجوانوں کی بات کریں کہ وہ جین زی اور یہ وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اقتصادی مسئلے کی بنیاد پر یہ مظاہرے شروع ہوئے اور جو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے وہ ظاہر ہے فیملیز کو، جو کاروباری طبقہ ہے اس کو، جو گھر چلا رہا ہوتا ہے اس کو. تو وہاں سے اس کی شروعات ہوئی، جسے پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایجنسیز نے اسے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی اور ایک الگ رخ دینے کی کوشش کی. لیکن یہ کہ نوجوان اور اس کی جو جہاں تک بات ہے تو نہیں، ایسا نہیں ہے. نوجوانوں کا طبقہ باہر آیا ہو، مظاہرے کر رہا ہو، یہ اس طرح کی صورتحال نہیں. یہ اقتصادی مسئلہ ہے جس سے ظاہر ہے کہ فیملیز سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اس دوران، یہ حقیقت ہے، اور بند کر کے یہ ہوا فائدہ. اور اسٹار لنک کو بھی بند کیا گیا. خاص طور پر اسٹار لنک نے بڑی کوشش کی تھی. جو رپورٹیں ہیں کہ 40,000 تک اس نے اپنے ٹرمینلز اندر پہنچائے تھے کہ انہی موقعوں کے لیے انہیں استعمال کیا جائے گا. ایران کی جو سائبر سیکیورٹی فورس ہے اس نے ان کو جیمر کے ذریعے انہیں بند کر دیا اور یہ کامیاب نہیں ہو سکے. انٹرنیٹ میں اس طرح سے کہوں گا کہ انٹرنیٹ یہاں پر جو تھا وہ نیشنل انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اور نیشنل انٹرنیٹ اس وقت ایکٹیو ہوا. نیشنل انٹرنیٹ کا مطلب یہ کیا تھا کہ بینک کی سروسز پوری طرح سے بحال رہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں رکی، اور باقی جو تفریحی اور سرگرمیوں کی جو چیزیں ہیں وہ آپ اس کے لیے اویلیبل تھی. جو یہاں پر مقامی ایپس ہیں یا جو ان کا اپارات ایک ہے جو یوٹیوب جیسے جس طرح کا کام کرتا ہے اس طرح کی ویب سائٹ ہے اپارات، وہ اپنی کام کر رہی تھی. تو ایران نے مجھے لگتا ہے اس کی اچھے سے تیاری کی تھی کہ ملک کے اندر جو سروسز لازمی ہیں وہ پہنچتی رہیں ایسی صورتحال میں کہ جب ہمیں انٹرنیشنل انٹرنیٹ بند کرنا پڑے. اس کو بند کرنے سے مدد بڑی ملی اس کو کنٹرول کرنے میں. تو جو دشمن ہیں انہیں پروپیگنڈے کا موقع پھر نہیں ملا، وہ موقع ان کے ہاتھ سے چھین لیا گیا کہ وہ اندر جو ہے وہ اپنی مرضی سے مینیپولیٹ کر کے وہ چیزوں کو نہ دکھا سکیں.
اس میں کامیاب رہے. اور یہ بھی بڑی کامیابی مانی جائے گی کہ اسٹار لنک کو جو ایران نے یہاں پر ناکام کیا ہے وہ ایک بڑا اچیومنٹ ہے. چونکہ اگر آپ غور کریں تو یہ ایلن مسک جو سلکن ویلی کے شخص ہیں, آپ ان کو اگر غور سے دیکھیں گے, ڈیپ میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ نہیں, ان کے پولیٹیکل ایجنڈا ہے, اور پولیٹیکل ایجنڈا ان کا جو ہے وہ وہی ہے جو امریکہ کا ہے, امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کا ہے. کیا خواتین کی شمولیت محض حجاب یا سماجی آزادیوں تک محدود ہے, یا اب وہ براہ راست نظام کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہی ہیں؟ خواتین کی اگر ہم بات کریں تو نہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ خواتین کا مسئلہ تھا. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے اس میں جواب میں کہا, یہ اقتصادی مسئلہ, مہنگائی کا مسئلہ اور معیشتی مسئلہ تھا. اور حجاب اور یہ والا ایشو جو ہے وہ اس سے پہلے مہسا امینی والے کیس میں ہو چکا, ختم ہو گیا. وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر آپ ایران کے سماج کو دیکھیں تو آپ کو ایران میں حجاب والی اور بغیر حجاب کی ہر طرح کی خواتین اور لڑکیاں نظر آئیں گی, جو سڑکوں پر اور یونیورسٹیز میں آپ کو نظر آ جائیں گی, دکانوں میں, مختلف جگہوں پر. تو وہ حجاب کا ایشو اس موقع پہ کوئی بھی نہیں تھا. ایرانی حکومت یہ موقف رکھتی ہے کہ یہ سب امریکہ اور اسرائیل کی مداخلت کا نتیجہ ہے, لیکن اندرونی عوامل بھی تو ہیں نا جو اس غصے کو ایک ایندھن فراہم کر رہے ہیں. سب کچھ امریکہ یا اسرائیل تو نہیں منظم کر سکتے ایران کے اندر. دیکھیے, یہ جو یہاں تو مظاہرے الگ الگ ایشوز پہ ہوتے ہیں, لیکن امریکہ اور اسرائیل کا ایجنڈا وہ ایک ہوتا ہے. وہ ہر ایشو میں کود پڑتے ہیں, چاہے پولیٹیکل ہو, جیسے 2009 میں ہوا تھا پریزیڈنشیل الیکشن کے بعد, یا اس کے بعد جو مہسا امینی کا کیس تھا, جو حجاب کا مسئلہ تھا, وہ ایشو ہے, ایک سماجی ایشو تھا. وہ اس والے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ یہ کود پڑتے ہیں فوری طور پر. اور یا یہ معیشت کا مسئلہ تھا, اقتصادی مسئلہ, اس میں بھی وہ کود پڑتے ہیں اور اس کو ہائی جیک کرنے کی اور رژیم چینج کی کوشش کرتے ہیں. تو رژیم چینج کی کوشش دراصل امریکہ اور اسرائیل کی ہے. مہنگائی, بے روزگاری, کرنسی کی تباہی اور غربت نے عام ایرانی کی زندگی کو کس حد تک ناقابل برداشت بنا دیا ہے؟ مہنگائی اور بے روزگاری, کرنسی میں گراوٹ, یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے ایران میں. اس نے کافی نقصان پہنچایا لوگوں کو, لوگوں کی عام زندگیوں کو. اس میں تو دو رائے نہیں ہے, بالکل یہ فیکٹ ہے. لیکن یہ صحیح ہے کہ اگر آپ ڈیپ میں جائیں گے اور حالات کا جائزہ لیں گے تو ایرانی فیملیز کی جو حالت ہے وہ نہیں ہے اگر جو ہم باہر سے بیٹھ کے تصور کرتے ہیں. ایرانی فیملیز کا یہ ہے کہ ابھی میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا کہ فیملیز کے پاس ضروری وسائل ان کے پاس ہیں. گاڑیاں قریب سارے ایرانی فیملیز کے پاس آپ کو مل جائیں گے. ایکچولی ایک فیملی میں ایک سے زیادہ گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی. اور ایندھن کافی زیادہ, یعنی مفت, تقریباً مفت کے برابر ہے جو اس کی قیمت ہے. ایران میں جو قیمتوں کی صورتحال اس کو اگر دیکھیں, ایران میں انرجی قریب یعنی بہت ہی زیادہ سستی ہے. اگر ہم اس کا موازنہ کریں ہندوستان سے یا پاکستان سے تو قیمتیں کافی کم ہیں. ہر ایرانی کا گھر, پورا گھر سردیوں میں گرم رہتا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا رہتا ہے. اور اس کو آرڈینری فیملیز جو ہیں وہ بھی افورڈ کر سکتی ہیں. اس طرح کی یہاں پر انرجی کی جو قیمتیں ہیں. مہنگائی لیکن جب بڑھ جاتی ہے اور بڑھتی ہے ہر تھوڑے عرصے سے, ظاہر ہے وہ تکلیف پہنچاتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں یا اور جو دوسری چیزیں ہیں, ضرورت کی چیزیں ہیں. لیکن گورنمنٹ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں سبسڈی دیتی ہے. دواؤں پہ اس نے سبسڈی دے رکھی ہے اور دیتی ہے گورنمنٹ ایکچولی اس وقت جو ایک کرنا چاہ رہی تھی وہ سبسڈی کمپنیز کو دینے کے بجائے کہ وہ قیمتوں کو کم رکھیں, ایکچولی وہ یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ سبسڈیز کا جو پیسہ ہے سبسڈی کا وہ خود شہریوں کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ جائے. کمپنیز جو ہیں وہ بازار میں ان کے بیچ میں کمپٹیشن رہے اور اس کے کمپٹیشن کے ذریعے وہ اپنا کاروبار کریں اور اپنی قیمتیں کنٹرول کرنے پر مجبور ہوں خود کمپٹیشن کی وجہ سے. سبسڈی کمپنیز کو نہ دی جائے, اس پہ یہ ایک فیصلہ بڑا کیا گیا ہے اور اس پر آگے عمل درآمد کی کوشش ہو رہی ہے اور گورنمنٹ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اس سے حالات مزید بہتر ہوں گے. کیا اس مرتبہ بازاریوں یعنی جو دکاندار اور تاجر وغیرہ ان کی مظاہروں میں شرکت اسلامی جمہوریہ کے لیے ایک خطرناک موڑ تو نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تاریخی طور پر اسلامی جمہوریت کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے گئے, انقلاب لانے والوں میں پیش تھے. جہاں تک کاروباری طبقے کے مظاہروں کی بات ہے, دیکھیے کاروباری طبقہ اسلامی جمہوریہ کا بہت ہی وفادار اور بڑا اہم طبقہ رہا ہے اسلامی جمہوریہ کی تشکیل میں اور اس کے باقی رکھنے میں.
ایکچولی آیت اللہ العظمہ خامنئی نے جو بھی تقریر کی، حالیہ تقریر ان کی تھی، اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جو بہت ہی انقلابی طبقے ایران میں ہیں، ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو بازار کا اور کاروباری طبقہ ہے، اور اس کے جو مطالبات ہیں وہ بے شک درست ہیں، صحیح ہیں، اور ان پر توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے ایکچولی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ وہ بات کرے کاروباری طبقے سے، اپنے پلان کے بارے میں، اپنے پروگرام کے بارے میں انہیں سمجھائے، انہیں اعتماد ملے، اور ان کے جو کنسرنز ہیں، ان کی جو فکر مندی ہے، تشویش ہے، اس کو سمجھے اور دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو وہ طبقہ پوری طرح سے جڑا ہوا ہے، اور اس کو جوڑے رکھنے کی اسلامی جمہوریہ کی کوشش بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ ایکچولی یہ ہے کہ جو یعنی پورا کا پورا کوئی طبقہ الگ ہو جائے، یہ کوئی بھی سسٹم اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے یعنی افورڈ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اسلامی جمہوریہ ایران بھی یہ کوشش پوری طریقے سے کر رہا ہے کہ الگ الگ جو طبقے ہیں وہ جڑے رہیں۔ اعلیٰ ایرانی قیادت اور پاسداران انقلاب پر کرپشن اور مالی بدعنوانی کے جو الزامات ہیں، کیا عوام اب انہیں نظام کی اخلاقی موت سمجھ رہے ہیں؟ کرپشن کا جو مسئلہ ہے وہ ایران کا ایک پرانا مسئلہ ہے، اور جس پہ بڑی کوشش ہو رہی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کرپشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ہم کہیں اور سے موازنہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں بہت بڑے کرپشن ہو، تو ایران کو ہی دیکھیں، لیکن ایران میں کرپشن رہا ہے، اور اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جاتی رہی ہے، کہ کسی حد تک کامیابی ملی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے اس میں آپ کو کرپشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، یعنی اگر آپ پولیس کا سامنا آپ سے ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پر کرپشن نظر نہیں آئے گا، جیسا کہ بہت سے ملکوں میں نظر آتا ہے۔ یا آپ اداروں میں جاتے ہیں، حکومتی اداروں میں جاتے ہیں، تو آپ کو کچھ رشوت دینی پڑے، ایسا عام روزمرہ کی زندگی میں ہمیں فیس نہیں کرنا پڑتا۔ میں ایران میں قریب 26 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے 1 روپیہ بھی کہیں کرپشن کے لیے دینا نہیں پڑا اب تک، جبکہ میں فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، الگ الگ ظاہر سرگرمیاں جو ہو سکتی ہیں وہ انجام دینی ہوتی ہیں مجھے بھی، تو وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اثر رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، زیادہ جیسے بزنس میں، تجارت میں انہوں نے زیادہ فائدہ کما لیا، کانٹریکٹ کوئی لے لیے، اور اس طرح کی چیزیں، وہ کرپشن بیچ بیچ میں آتا ہے۔ کچھ بینکس ہیں، ان کے کرپشن، پرائیویٹ بینکس تھے، ان کے کرپشن سامنے آئے، تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ان کو روکنے کی کوشش، ایک چیلنج ہے یہ بڑا حکومت کے سامنے، اور حکومت اب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مستقل بات ہوتی، مسلسل اس پہ تاکید ہوتی، اسے روکا جائے، اسے کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ سخت امریکی پابندیوں کے باوجود ایران اپنی معیشت کو تیل سے ہٹا کر صنعت، ٹیکنالوجی اور تجارت کی طرف کیوں نہیں لے جا سکا ہے؟ ڈائیورسفیکیشن کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ ایران میں سب سے زیادہ تاکید جو ہے کہ معیشت کو اور اکانومی کو ہمیں جو آئل پہ ڈیپینڈ ہے اسے اس صورتحال سے نکالنا ہے، اس پہ سب سے زیادہ تاکید رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی کی ہے، اور بلکہ ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ پہ پہنچنا چاہیے کہ ہم تیل کے کنوؤں کے ڈھکن جو ہیں وہ بند کر دیں اور ہماری معیشت آرام سے چلتی رہے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن چونکہ ایران کی معیشت ایک طویل عرصے سے آئل بیسڈ رہی ہے، آئل ہی کے ذریعے چلتی رہی ہے، تو ایران کے لیے کافی بڑا یہ چیلنج ہے کہ اس سے اپنے آپ کو الگ کر سکے۔ ڈائیورسٹی ایران لانے کی کافی کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے کئی شعبوں میں بڑی محنت کی ہے، جیسے زراعت کا شعبہ ہے، اس میں کافی زیادہ کام کیا گیا ہے، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیگر شعبوں میں کافی محنت کی جا رہی ہے۔ پیٹرو کیمیکلز میں جو ہے وہ بڑی محنت کی جا رہی ہے کہ کچھ اس سے جو آئل انڈسٹری سے جو جڑی ہوئی دوسری صنعتیں ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے۔ معدنیات کا شعبہ ہے، اس میں کافی کوشش ایران کی طرف سے ہوئی ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، اور اس ایکچولی خود جو میڈیکل کا شعبہ ہے اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو ہمیں ایسی جگہ پہنچائیں کہ ہمیں اس سے ہم انکم بھی ہو سکے، یعنی ملک کی خدمت کے ساتھ ساتھ۔ تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایران کے آس پاس پڑوسی ممالک کے بہت سارے لوگ علاج کے لیے ایران میں آتے ہیں۔ سیاحت کو فروغ دینے کی کوشش ایران بہت زیادہ کر رہا ہے، بہت زیادہ، اور کامیابیاں بھی ملی، ایسا نہیں، لیکن ابھی بھی یہ سفر طے ہونا باقی ہے۔ ایران کی اکانومی میں ایک بہت زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ ہے پروڈکشن بڑھانے کی، الگ الگ، یعنی اس پہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری اس پر ہو کہ پروڈکشن بڑھے۔
تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس پہ بڑی زیادہ تاکید کی جا رہی ہے، لیکن ابھی ایران کو اس میں کافی کچھ کرنا باقی ہے. جہاں پر پہنچنا چاہ رہا ہے ایران اس سے بھی کافی دور ہے. موجودہ حالات میں اگر امریکہ یا اسرائیل سے براہ راست فوجی تصادم ہو جائے تو کیا ایران واقعی اس کی سخت رکھتا ہے لڑنے کی؟ امریکہ اور اسرائیل سے اگر براہ راست فوجی تصادم ہو جائے تو ایران کیا کرے گا؟ اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایران اس کے لیے تیاری زیادہ عرصے سے کر رہا ہے. ایکچولی ایران کو یہ آج کی بات نہیں ہے. جب افغانستان پر امریکہ نے اٹیک کیا، اور وہی نہیں بلکہ جو ہم نے عراق کی جنگ دیکھی، اس وقت سے ہی ایران کو یہ اندازہ ہے کہ امریکہ کے نشانے پر ایران ہے. افغانستان پر جب حملہ کیا اور ایکسس آف ایول والا جو اسٹیٹمنٹ تھا جارج بش کا، اس سے بھی بالکل واضح تھا کہ امریکہ کے عزائم کیا ہیں. تو اور یہ ایران اچھی طرح سے اس کو سمجھتا ہے. ایران اس کے لیے تیار اس وقت سے ہے، آج بھی ہے، اور یہ تیاری مستقل بڑھائی جا رہی ہے. ایران کے اسلحوں کی جو نوعیت ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایران جو امریکن بیسز ہیں ان کو دھیان میں رکھ کے اپنی تیاری کو آگے بڑھا رہا ہے، اپنی دفاعی تیاری کو. اسرائیل کو دھیان میں رکھ کے اپنی دفاعی تیاریوں کو آگے بڑھا رہا ہے. اور حالیہ جو ابھی 12 روزہ جنگ ہوئی جون 2025 میں، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایران کی تیاریاں کس سطح پر تھیں اور ان کا کیا اثر رہا. ایران کی ایکچولی وہی تیاری ڈیٹرنس بھی پیدا کرتی ہے اور پیدا کرنے میں کامیاب رہی ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس 12 روزہ جنگ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا حملہ پھر جاری نہیں رہا. جبکہ اسرائیل کا مزاج آپ دیکھیں کہ سیریا میں اگر اس نے بشار اسد کی حکومت گر گئی، اس کے بعد بھی اس کا حملہ جاری رہا. وہ اس نے قبضہ بھی کیا اور حملہ بھی کر لیا، اور یا سیز فائر لبنان کے ساتھ ہوا، لیکن لبنان میں حملہ کرتا رہتا ہے. ایران میں کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایران کی تیاری ہے. پتہ ہے کہ جوابی حملہ ایران ایسا کرے گا کہ وہ اس کے لیے کافی تباہ کن ثابت ہوگا اسرائیل کے لیے. روس اور چین ایران کو کس نوعیت کی فوجی، اقتصادی اور ٹیکنالوجیکل مدد دے رہی ہیں، اور کیا یہ مدد کسی بڑی جنگ میں ایران کو بچا سکتی ہے؟ حملے کی صورت میں ایرانی افواج اور پاسداران کے اہداف کیا ہوں گے؟ روس اور چین کی اگر ہم بات کریں تو روس اور چین کے ساتھ ایران کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جن میں ہم وسعت دیکھ رہے ہیں کہ وسعت آ رہی مستقل. یہ اقتصادی شعبے میں بھی ڈپلومیٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہی ملکوں نے ایران کا سپورٹ جس طرح سے سیکیورٹی کونسل میں کیا ہے، وہ ایران کے ایک ڈپلومیٹک کامیابی اسے مانا جائے گا کہ یہ ممالک اتنا قریب ایران کے آ سکے. اور شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود حالات بھی اس طرح کے بنے کہ رشیا نے اپنے آپ کو دیکھا اور یوکرین کا مسئلہ اس کے سامنے رہا، تو اس کی سمجھ میں آیا کہ ویسٹ پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. شاید وہ بھی اس کا بھی ایک کہیں نہ کہیں اس کا رول ہے. لیکن ایران کا تعاون رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ تیزی سے بڑھا ہے، ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی، سیاسی، دفاعی اور اقتصادی. دفاعی میدان میں بھی کافی تعاون بڑھا ہے. ہم نے MiG 29 کے بارے میں سنا ہے، جو معتبر ذرائع ہیں کہ وہ ایران کو ملے ہیں رشیا سے ایکچولی، اور ایران فائٹر جیٹس لینا چاہ رہا ہے. چائنا سے فائٹر جیٹس لینے کی خبریں ہیں. تو اور ایران کو یہاں جہاں جن چیزوں کی کمی ہے ایران وہ چیزیں پوری کر رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ اب داخلی بغاوت اور بیرونی دشمنی دونوں محاذوں پر بیک وقت دباؤ میں آ چکی ہے یا آ سکتی ہے؟ ہم اگر ایران کے سسٹم کو دیکھیں تو ہم یہ الگ نہیں کر سکتے کہ اندرونی طور پر جو ہے وہ اس پر دباؤ آ گیا ہے. دباؤ کا مطلب دیکھیے اقتصادی دباؤ ہے، اقتصادی دباؤ عوام پہ ہے، اور عوام پریشان ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی حکومت اس صورتحال اس کے لیے تشویشناک ہے، اس حد تک ہے. لیکن آپ الگ کر کے نہیں دے سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ الگ ہے اور عوام الگ ہے، اور عوام پریشان ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نہیں، یہاں اسٹیبلشمنٹ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس نے عوام سے اپنے آپ کو جڑا رکھا ہے کافی. بطور ایک مقامی صحافی آپ تہران میں ہی رہتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے عباس کہ ایران ایک وقتی بحران سے گزر رہا ہے، یا ہم واقعی اسلامی جمہوریہ کے ایک وجودی امتحان کے دہانے پر، یعنی اس کے موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ ایران کے سامنے ایک چیلنج تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس کا سامنا اسلامی جمہوریہ ایران کر رہا ہے. اور البتہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ انقلاب آنے کے بعد سے ہی کر رہا ہے. یعنی اگر آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے اس کے بعد کی،
تو ایران پر الگ الگ انداز سے حملے کیے گئے ہیں، الگ الگ انداز سے ایران کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایران کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کی گئی۔ 8 سالہ جنگ کو آپ یاد کر سکتے ہیں، اس کے بعد کے ادوار میں آپ یاد کر سکتے ہیں کس طرح ایران پر حملے کرنے کی کوشش کی گئی، ایران کو نقصان پہنچانے کی، موجودہ حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس پورے ریجن میں ایران ایسا تھا جو امریکہ کے لیے بہت آئیڈیل ایک ٹھکانہ تھا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ ایک زمانے میں یہاں پر یہ بات ہونے لگی تھی، جب انقلاب سے پہلے کی بات تھی، کہ جو اسرائیل کا سفیر ایران میں ہے وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں حصہ لیا کرے، یعنی ایک طرح سے وہ کیبنٹ کا حصہ ہوا کرے۔ اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو جب اتنا اہم ٹھکانہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، امریکہ کے ہاتھ سے، اسرائیل کے ہاتھ سے، تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ قابل برداشت نہیں تھا۔ یہ تب سے ہاتھ پیر مار رہے ہیں بہت زیادہ کہ کسی طرح سے اس سسٹم کو گرا دیں، ختم کر دیں، تو یہ پورا ریجن ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن اب تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا ایسا، مجھے اس لیے ایسا نہیں لگتا کہ جو عوام میں ایک بڑا طبقہ، یہاں تک کہ نوجوانوں میں، جو نوجوان ہیں، میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی عمریں زیادہ نہیں ہیں، یعنی 20 سال 22 سال کی اس طرح کی عمر ہے، لیکن وہ جو اہداف ہیں اسلامی جمہوریہ کے، جو اصول ہیں، وہ اس سے پوری طرح سے اس نے اس کو دل کی گہرائیوں سے اس پہ یقین کیا ہوا ہے اور اس کے تئیں وفادار ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یعنی جو فکری اور آئیڈیالوجی کی بنیاد پر جو کام ہو رہا ہے، وہ چیز مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ مدد کر رہی ہے اسلامی جمہوریہ کی، اور آئندہ بھی کرے گی کہ وہ جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرے، ان کو فیس کر سکے۔ بہت شکریہ احمد عباس۔ تہران سے سینئر صحافی احمد عباس سے میں ایران کے حالات کے تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں بات کر رہا تھا، تاکہ میں جان سکوں کہ وہاں پہ اب کیا حالات ہیں۔ احمد عباس کا IRIB سے، یعنی اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ سے تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ہی ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔